بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، ہمارے معاشرے میں جو برائیاں ناسور کی طرح پھیل رہی ہیں، ان میں سے ایک تہمت و بہتان یعنی جھوٹا الزام لگانا بھی ہے۔ چوری، رشوت، جادو ٹونے، بدکاری، خیانت، قتل جیسے جھوٹے الزامات نے ہماری زندگی کا سکون برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ کسی پر تہمت لگانا یا جھوٹا الزام لگانا کتنا سخت گناہ ہے اور اس گناہ کی سزا کیا ہے، اس حوالے سے ہم آپ کو مدینے کا ایک عبرتناک واقعہ سنانے جا رہے ہیں کہ جب میت کمرے میں اکیلی تھی اور ایک عورت نے اس میت پر تہمت لگائی تو اس کا ہاتھ میت کے ساتھ ہی چپک گیا۔ اور پھر کیا ہوا، یہ کیا معاملہ تھا اور عورت کا ہاتھ میت سے کیسے جدا ہوا، یہ جاننے اور دیکھنے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے۔ اور ہماری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہماری درود پاک کی محفل کا حصہ بنیں۔ دوستو، کہتے ہیں کہ مدینے میں ایک حمام تھا جہاں مردہ عورتوں کو نہلایا جاتا تھا اور ان کی تجہیز و تکفین کی جاتی تھی۔ ایک بار ایک خاتون کو غسل کے لیے اسی حمام میں لایا گیا تو غسل دینے والی ایک عورت نے اس میت کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور اس میت کو کہنے لگی کہ تو بدکار ہے، اور یہ کہتے ہوئے اس نے اس کی کمر کے نیچے ہاتھ مارا اور اس عورت کا ہاتھ اس مردہ عورت کے ساتھ ہی چپک گیا۔ وہاں موجود عورتوں نے بہت کوشش کی لیکن ہاتھ الگ نہ ہوا۔ بات پورے شہر میں پھیل گئی، چونکہ یہ معاملہ ہی عجیب تھا کہ ایک زندہ عورت کا ہاتھ ایک مردہ عورت کے ساتھ چپکا ہوا ہے۔ اب اس کو کس طرح سے، کس تدبیر سے الگ کیا جائے؟ مردہ عورت کی تدفین کرنا بھی ضروری تھا اور اس عورت کے ہاتھ کو الگ کرنا بھی ضروری تھا۔ میت کے لواحقین بھی سخت پریشان تھے۔ معاملہ شہر کے والی اور حاکم تک پہنچ گیا۔ حاکم نے فقہا کو طلب کیا اور معاملہ ان کے سامنے رکھا۔ بعض نے رائے دی کہ زندہ عورت کا ہاتھ کاٹ دیا جائے اور بعض نے رائے دی کہ مردہ عورت کے جسم کا اتنا حصہ کاٹ دیا جائے جس پر ہاتھ چپکا ہوا ہے۔ کچھ کا کہنا تھا کہ مردہ عورت کی عزت کا مسئلہ ہے اور کچھ کا کہنا تھا کہ زندہ عورت کا ہاتھ کاٹنا اس کو ساری زندگی کے لیے معذور بنا دینا ہے۔ شہر کا والی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی فراست کا قدردان تھا، لہٰذا اس نے کہا کہ جب تک اس بارے میں امام مالک کی رائے نہ لے لوں میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پورا معاملہ پیش کیا گیا۔ انہوں نے سن کر فرمایا، نہ زندہ خاتون کا ہاتھ کاٹا جائے اور نہ مردہ عورت کے جسم کا کوئی حصہ الگ کیا جائے۔ میری سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ مردہ عورت پر اس زندہ خاتون نے جو الزام لگایا ہے وہ اس کا بدلہ اور قصاص طلب کر رہی ہے، لہٰذا اس الزام لگانے والی عورت کو شرعی حد سے گزارا جائے۔ چنانچہ شرعی حد جو تہمت لگانے کی ہے یعنی 80 کوڑے مارنے شروع کیے گئے۔ 1، 2، 10، 20، 50، 60، 70 بلکہ 79 کوڑوں تک اس زندہ خاتون کا ہاتھ مردہ عورت کے جسم کے کمر کے نچلے حصے سے چپکا رہا۔ جو ہی آخری کوڑا مارا گیا اس کا ہاتھ مردہ عورت کے جسم سے الگ ہو گیا۔ یقیناً اس واقعے میں دوسروں پر بے جا تہمتیں لگانے والوں کے لیے بڑی عبرت موجود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس گناہ کے شر سے اپنی پناہ میں رحمت عطا فرمائے، آمین۔ کامنٹ میں اپنے حصے کا آمین آپ ضرور تحریر کیجیے گا۔ جھوٹا الزام لگانے کے حوالے سے ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حکایت بھی سنائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو اس گناہ کے بارے میں چند روایات بتاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مسلمان کی برائی بیان کرے جو اس میں نہیں پائی جاتی تو اس کو اللہ عز و جل اس وقت تک رتغۃ الخبال میں رکھے گا جب تک اس کے گناہ کی سزا پوری نہ ہو لے۔ یہ جہنم میں وہ جگہ ہے جہاں دوزخیوں کی پیپ اور خون جمع ہوگا۔ دشمنی، حسد، راستے سے ہٹانے، بدلہ لینے، سستی شہرت حاصل کرنے کی کیفیات میں گم ہو کر تہمت و بہتان تراشی کرنے والے تو الزام لگانے کے بعد اپنی راہ لیتے ہیں، لیکن جس پر جھوٹا الزام لگا وہ بقیہ زندگی رسوائی اور بدنامی کا سامنا کرتا رہتا ہے، اور بعض اوقات یہی جھوٹا الزام غلط فہمی کی بنا پر بھی لگا دیا جاتا ہے۔ اس بات کو ایک فرضی حکایت سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک گاؤں میں پنچایت لگی ہوئی تھی۔ معاملہ بھینس چوری کا تھا۔ گاؤں کے اسکول کے ماسٹر صاحب بھی موجود تھے۔
اچانک ایک دیہاتی ہانپتا ہوا وہاں آیا اور بلند آواز سے کہنے لگا، ماسٹر جی وہ بھینس آپ کے باڑے سے مل گئی ہے۔ یہ سن کر ماسٹر صاحب نے اپنا سر پکڑ لیا۔ پنچایت کے لوگ بھی حیرت زدہ رہ گئے، لیکن ماسٹر صاحب کے سامنے کچھ بولنے کی ہمت نہ ہوئی، لہٰذا ایک ایک کر کے کھسک لیے وہ دیہاتی بھی چلا گیا۔ ماسٹر صاحب شرمندگی اور افسوس کے مارے وہیں سکتے کے عالم میں بیٹھے رہے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ وہ دیہاتی دوبارہ بھاگتا ہوا آیا اور ماسٹر صاحب کے پاؤں پکڑ کر کہنے لگا، مجھے معاف کر دیں، وہ بھینس آپ کے باڑے سے نہیں بلکہ ساتھ والے باڑے سے ملی ہے۔ ماسٹر جی صدمے کی حالت میں اتنا ہی کہہ سکے، اب تم سارے گاؤں میں اعلان بھی کروا دو تو بھی کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ لوگ اب مجھے چور کے نام سے ہی یاد کیا کریں گے۔ دوستو، ویسے تو نہیں کہا جاتا کہ بولنے سے پہلے 100 بار سوچ لینا چاہیے، کیونکہ ہماری زبان سے نکلنے والے الفاظ دراصل دوسروں کی زندگی میں بڑے معنی رکھتے ہیں۔ کسی پر لگایا ہوا بہتان یا الزام اس کی ساری زندگی کو برباد کر سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ کسی پر بہتان لگانے سے پہلے تحقیق لازمی کی جائے۔ یاد رہے کہ آج کے معاشرے میں غیبت، بہتان، جھوٹ اور الزام تراشی کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ یہ سخت گناہ کے کام ہے۔ اور ویسے تو حدیث پاک میں یہ ارشاد نہیں ہے کہ اس زبان کی وجہ سے انسان جہنم میں جائے گا، اور روایت میں فرمایا گیا کہ 2 چیزوں کی گارنٹی دو تو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، اور وہ ہیں زبان اور شرمگاہ۔ اس لیے چاہیے کہ زبان کا استعمال سوچ سمجھ کر کیا جائے۔ کسی پر بہتان لگانا یا جھوٹا الزام لگانا کتنا سخت گناہ ہے۔ جب کوئی کسی پر جھوٹا الزام لگاتا ہے تو الزام لگانے والے کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان سن لیں۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا اور دست ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا، یا علی، فلاں شخص نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا ہے، اب میں اس سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ بس یہ کہنا تھا کہ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، تمہیں تو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ یاد رکھنا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جب بھی کوئی انسان کسی انسان پر جھوٹا الزام لگاتا ہے تو اس وقت اللہ فرشتوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ اس جھوٹے الزام لگانے والے انسان کے سارے نیک اعمال اس انسان کے نامہ اعمال میں لکھ دو جس پر اس نے جھوٹا الزام لگایا ہے، اور یوں اس انسان کا نامہ اعمال نیکیوں سے خالی ہو جاتا ہے۔ اے شخص، اس سے زیادہ بہتر اور کیا ہوگا کہ بغیر مشقت کے اللہ نے تمہارے نامہ اعمال میں قبول شدہ نیکیاں رکھ دیں۔ بات چل رہی تھی کہ اتنے میں امام علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، اے شخص، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی سنا کہ سب سے بڑا انتقام اللہ کے عدل پر امید رکھنا ہے۔ یاد رکھنا، جب کوئی انسان کسی انسان پر جھوٹا الزام لگاتا ہے تو اللہ کائنات سے مخاطب ہو کر یہ فرماتا ہے کہ اس کا بدلہ اس انسان سے میں لوں گا، اور یوں جھوٹا الزام لگانے والا آنے والے وقت میں دنیا میں رسوا ہو جاتا ہے، اس کے کام بگڑنے لگتے ہیں، وہ پریشان ہونے لگتا ہے۔ اللہ ایسے انسان کو عزیز رکھتا ہے جو اللہ کے ہونے والے عدل پر امید رکھتے ہیں، صبر کرتے ہیں۔ اللہ ایسے انسان کو مایوس نہیں کرتا، وہ دنیا میں بھی سرخرو رہتے ہیں اور آخرت میں بھی عظیم اجر پاتے ہیں۔ کسی مسلمان کا برائیوں اور گناہوں میں مبتلا ہونا بلا شبہ برا ہے، لیکن کسی پر گناہوں اور برائیوں کا جھوٹا الزام لگانا اس سے کہیں زیادہ برا ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی وظیفہ یا موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کامنٹ سیکشن میں آگاہ کر سکتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کریں۔